السلام علیکم۔ ایف ایس انفو سے فیصل شاہین۔ فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری کا عمل آج سے شروع ہو گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے اور جلد تمام تر آئینی تقاضوں کے مطابق حل ہو جائے گا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں 26 نومبر کو فیض آباد کے مقام پر پرامن دھرنے کے لیے راولپنڈی انتظامیہ سے اجازت مانگ لی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے داخلی راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے پاکستان بھر سے اپنے کارکنان کو 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی ہے۔ فوج کے اعلیٰ عہدوں پر تقرری کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف کا ٹویٹر پر اپنا ٹویٹ۔ پاک فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جلد تمام تر آئینی تقاضوں کے مطابق تکمیل ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ پاکستان کے فوج کے اعلیٰ ترین عہدوں پر تقرری کا عمل آج سے شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کو عمران خان کے ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے لیے درخواست ضلع انتظامیہ کو جمع کروا دی۔ تحریک انصاف کی جانب سے 26 نومبر کو پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کے ہیلی کاپٹر لینڈنگ کے متعلق باضابطہ طور پر اسلام آباد انتظامیہ کو درخواست دے دی گئی۔ تحریک انصاف 26 نومبر کو فیض آباد کے مقام پر عوامی اجتماع کا انعقاد کرے گی۔ درخواست میں بتایا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں لینڈ کرے گا، جہاں سے وہ حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کرنے کے لیے راولپنڈی روانہ ہوں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد میں دھرنے اور احتجاج کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ ضلع انتظامیہ کے مطابق اب غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کو ضلع انتظامیہ کو درخواست دینے کا کہا اور اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو جلسے کی اجازت دینے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہے۔ اسلام آباد کے ضلع انتظامیہ نے ایڈوکیٹ جنرل کے توسط سے عدالت کو بتایا ضلع انتظامیہ رواد کے قریب پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی غیر قانونی کام کرتی ہے تو عدالت 25 مئی کا فیصلہ موجود ہے، جو کہ عدالت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے متعلق دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو روکنے کے متعلق جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست کو یہ کہہ کر مسترد کر چکی ہے کہ عدالت کسی بھی اقدام کو ہونے سے قبل اس بارے میں کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے یہ آبزرویشن بھی دی ہے کہ حکومت کے پاس لانگ مارچ کو روکنے کے بہت سے قانونی اختیارات موجود ہیں۔ دوسری جانب سینحہ 2018 میں فیض آباد پر ایک مذہبی جماعت کے دھرنے کے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے بارے میں ایک درخواست پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اور اس درخواست میں وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو یقینی فریق بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل شاہین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔